بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا حج، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں سب سے آگے اور سب سے پہلا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ ہے، جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ ہم لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں جو قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ دل میں جو محبت ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، اور جو خواہشات نفسانی ہوتی ہے، در حقیقت اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اولاد کی قربانی مقصود نہیں ہے۔ اگر اولاد کی قربانی مقصود ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کروائی جاتی، اور اس واقعے کی بنیاد پر جتنے صاحب اولاد ہیں سب کو اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے یا بیٹی کی قربانی دینی پڑتی۔ اور ظاہر بات ہے یہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آج اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو، کس کا جگر ہوگا؟ کون یہ کام کرے گا؟ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے جو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں سب سے پیش رہنے والے تھے۔ انہوں نے قربانی دی تھی۔ پورا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں، پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی قربانی مقصود، اور یہ وہ ماحول تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ ایک ہی بیٹے تھے۔ ایسا نہیں کہ 5-10 اولاد تھی اور 5-10 اولاد میں سے ایک بیٹے کی قربانی کرنی ہو، ایسا نہیں تھا۔ لے دے کر کے یہی ایک بیٹے تھے، اور بڑھاپے میں اللہ پاک نے اولاد عطا کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی بیٹا اور وہ بھی بڑھاپے کی اولاد، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں بیٹے کی محبت جس درجے پر پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ کو
امتحان مقصود تھا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. خلیل دوست کو کہتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا. حبیب محبوب کو کہتے. تو خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کی گہرائی تک اتری ہوئی ہو. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب دیا تھا کہ اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل. بیٹے کی محبت دل میں آئی، اللہ پاک کی طرف سے امتحان آیا کہ اب دیکھو ہم نے جسے اپنا دوست بنایا ہے اس کے دل میں اولاد کی محبت ہے، اور اس درجے کی محبت ہے کہ وہ دل کی گہرائی تک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے اپنی اس محبت کو قربان کرتے ہیں یا اپنی اس محبت کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی کا درجہ، حکم الہی کے برابر ہوتا ہے. اب یہ اللہ کا حکم تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تیار ہو گئے، اور قصہ مختصر یہ کہ ملک شام سے سفر کر کے مکہ مکرمہ آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے. مینا کے میدان سے گزرتے ہوئے شیطان نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تو 3 مقامات پر اسے پتھر مارے. جیسا میں نے حج کے تعلق سے بتایا تھا کہ حج اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب اور مقبول بندوں کے مختلف مقبول اعمال کا مجموعہ ہے. اس میں شیطان کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل تھا جو حاجیوں سے کروایا جاتا ہے. امینا کے میدان میں ایک پہاڑ کی وادی پر لے جا کر کے حضرت اسماعیل کی قربانی کی تھی. باپ بیٹے کا مشورہ ہوا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے؟ پوچھا اس سے جا رہا ہے جس کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام مستقبل کے نبی تھے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تربیت و پرورش اللہ پاک اس طرح کرتے ہیں جو نبی کے شایان نشان ہو. فانظر ماذا تری، کہ تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا تھا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ والد گرامی آپ وہ کیجئے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ اللہ کے نام پر مجھے ذبح کر دیں، میں صبر کر لوں گا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. باپ بیٹے کے مشورے کے بعد قرآن کریم میں بہت تفصیل تو نہیں ہے، لیکن دیگر آسمانی کتابوں میں جو تفصیل ملتی ہے کہ باپ بیٹے کا مشورہ ہوا. حضرت اسماعیل نے کچھ کہا، حضرت ابراہیم نے کچھ کہا. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کو اوندھے منہ زمین پر لٹایا، سر کے بالوں سے پکڑ کر سر اونچا کیا، گلے پہ چھری رکھ دی اور چلا دی. گرم گرم خون کے چھینٹے جب پیروں پر پڑے تو یہ احساس ہوا کہ گلا کٹ گیا ہے، قربانی ہو گئی ہے. آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل بھی تندرست کھڑے ہیں اور حضرت جبرائیل بھی کھڑے ہیں، اور دونوں مسکرا رہے. اور ذبح ہوا تھا تو جنت سے لایا ہوا مینڈھا ذبح ہوا تھا. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی تمہیں مشقت ہوئی؟ تو کچھ واقعات کا انہوں نے ذکر کیا. اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مجھے اللہ پاک کا حکم ہوا کہ جنت جاؤ، وہاں سے مینڈھا لو،
اور مینڈھا لے کر کے مینا کے میدان میں پہنچو، ابراہیم کا ہاتھ حرکت کرے چھری چلانے کے لیے، اس سے پہلے اسماعیل کا گلا چھری کے نیچے سے نکال کر کے اس مینڈھے کا گلا رکھ دو۔ آنن فانن اس حکم کی تعمیل کی گئی تھی، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ پلک جھپکنے کے برابر وقت میں اس حکم کی تعمیل ہوئی تھی۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں مجھے مشقت ہوئی تھی۔ مینڈھا ذبح ہوا تھا، حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت سخت امتحان تھا جسے تم نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں تھی، اسماعیل کی جو محبت حضرت ابراہیم کے دل میں تھی، اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے حکم پر اس محبت کو یہ قربان کرے گا یا نہیں۔ یہ آزمائش تھی، اور اس آزمائش کو اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت سخت امتحان تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس چیز کو، جس عمل کو اللہ نے سخت امتحان قرار دیا ہو، اگر وہی رواج پا جاتا تو کیا ہم اور آپ اپنی اولاد کی قربانی کر پاتے؟ حضرت ابراہیم کا وہی ایک بیٹا تھا، اور وہ بھی بڑھاپے کی اولاد، یعنی حالات ایسے تھے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی کے تعلق سے یہ خوشخبری آئی کہ اللہ تمہیں اولاد کی نعمت عطا کرے گا، تو حضرت ابراہیم اتنے بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت سارہ اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ تو حضرت سارہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اب تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس عمر میں کہیں اولاد ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ کا حکم سنایا تھا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت سارہ کو اولاد ہوئی تھی بڑھاپے میں، اور اس کا نام رکھا گیا تھا اسحاق۔ حضرت ابراہیم کی یہی ساری قربانیاں تھی جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ کسی اور کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اور ان کی اولادوں میں سے ہی نبوت اللہ نے جاری کی، کسی اور کی اولاد میں اللہ نے نبوت جاری نہیں کی۔ جتنے نبی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسحاق کی اولاد ہے، جسے انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بڑھاپے کی اولاد تھی، اللہ نے قربانی مانگی، حضرت ابراہیم نے قربانی دے دی، اور پھر اللہ نے نوازا بھی اتنا ہی۔ امتحان میں کامیابی ملنے کے بعد جتنے نمبرات تھے، سارے نمبرات حاصل کرنے کے بعد میرٹ میں ٹاپ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان میں حضرت ابراہیم تھے۔ پھر اللہ نے نوازا بھی ایسا کہ تمام نبیوں کا باپ بنایا۔ قرآن کریم میں جتنے نبیوں کے نام آتے ہیں، چند کو چھوڑ کر جتنے نبی ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے۔ پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باقی دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں تمام انبیاء بنی اسرائیل، جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ ایک شخص کا نبی ہو جانا یا کسی کی اولاد میں کسی ایک کا نبی ہو جانا بڑی قدر و منزلت کی بات ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں 10,000 سے زائد
انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھیجے، اور یہ معمولی انعام نہیں ہے، امتحان تھا، اور وہ بھی اللہ فرماتے ہیں سخت امتحان تھا، اس میں حضرت ابراہیم نے کامیابی حاصل کی تھی۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ جان کی قربانی تھی، اللہ پاک نے اس کو مال سے بدل دیا کہ اب تم میں جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ اپنے پورے مال میں سے جو اس کے پاس بچا ہے 2.5% اللہ کے لیے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مستحق اور غریبوں کو دے، اور سال میں ایک مرتبہ جب بقرعید آئے تو اللہ کے لیے قربانی کرے۔ ہم کوئی گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کرتے، گوشت تو ہم سال بھر کھاتے، گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں ہے۔ اور مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کچھ لوگوں نے مل کر کے بڑا جانور خریدا، 2 لوگوں نے، 4 لوگوں نے، 5 لوگوں نے، 6-7 لوگوں نے مل کر کے جانور خریدا، اگر کسی ایک کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہوگی، قربانی کی نہیں ہوگی، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور ذبح کیے، 7 لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ مجھے تو قربانی کا سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھ کو گوشت چاہیے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، سب کی نیت ہونی چاہیے قربانی کی۔ تو قربانی ہوگی، اور اگر 7 سے زیادہ لوگ شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، 7 ہو یا 7 سے کم ہو، اتنے ہی شریک ہو سکتے ہیں ایک جانور میں۔ تو جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی۔ گھر میں سبھی صاحب نصاب نہیں ہوتے، ایک آدمی ہوتا ہے، 2 لوگ ہوتے ہیں، قربانی سب پر واجب نہیں ہے، صاحب نصاب پر واجب۔ اور اگر حیثیت اللہ نے عطا کی ہو، اس درجے میں اللہ نے مال دیا ہو کہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہوں، اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ ہے، تابعین ہے، امہات المومنین ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے، تو آپ کر سکتے ہو، یہ نفل قربانی ہوگی اور کرنا چاہیے۔ یہ عمل اللہ کے نزدیک صرف انہی 3 دنوں میں عبادت ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، انہی 3 دنوں میں جانور کو ذبح کرنا عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی موقع پر جانور کو ذبح کرنا عبادت نہیں ہے۔ اور یہ موقع حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک کا مقصود یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں ایمان کا اتنا غلبہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کر دے گا، ضرورت ہو مال کی مال قربان کرے گا۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آدمی خواہشات نفسانی قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار، گناہ چھوڑنے کا موقع آئے تو اس کے لیے تیار۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور یہی جذبہ جو ہے قربانی کا مقصود ہے۔ اگر آج ہم جانور ذبح کر رہے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ضرورت ہوگی تو جان قربان کریں گے، موقع آئے گا مال قربان کریں گے، خواہشات نفسانی قربان کریں گے، گناہوں کے چھوڑنے کی بات ہوگی تیری رضا کے لیے گناہ چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے وہ جذبہ جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ جانور کی جان لے کر کے اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ گئے جانور لائے، لا کر کے جانور ذبح کر دیے، ختم ہو گئی بات۔
یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی طرف سے اس بات کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ آج تیرا حکم ہے، تیرے نبی کی سنت اور طریقہ ہے کہ جانور تیرے نام پر قربان کیا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ جان مال خواہشات نفس تیری اطاعت میں گناہوں کا چھوڑنا سب کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب اگر ہم قربانی کر رہے ہیں اور یہ جذبہ اگر ہمارے دل میں ہے تو یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ اور اگر قربانی کرنے والوں کے دلوں میں یہ جذبہ نہیں ہے، بس جانور لائے اور ذبح کر دیے اور اس بات کا اظہار خیال بھی اپنے دل میں نہیں آیا، اللہ کے سامنے ہم نے ان جذبات کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ تیرے حکم پر، تیرے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے آج مال کی قربانی دے رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ جان مال ہم خواہشات نفسانی گناہوں کا چھوڑنا سب کچھ کرنے کے لیے تیری اطاعت و فرما برداری میں تیار ہیں۔ اب اگر قربانی کے موقع پر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں کیا یہ جذبہ ہے ہمارے دل میں؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جانور پالتے، سال 2 سال اس کی پرورش کرتے، اور پھر جب قربانی کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کو اللہ کے نام پر قربان کرتے۔ ان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے آپ ان سے پوچھو، اتنا لگاؤ، اتنی محبت اس جانور سے ہو جاتی ہے کہ خود کھانا پینا آگے پیچھے کر لیں گے، لیکن جانور کو وقت پر کھلانا پلانا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کے اوپر محنت کرنا، ایک بچے کی طرح اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو گھر کے سب لوگ روتے۔ اب کتنے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ ہمارے گھر جب جانور پال کر کے ہم نے ذبح کیا تو گھر کے لوگوں نے ایک ٹکڑا بھی اس میں سے کھایا نہیں۔ تو یہ نیت اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اولاد کی قربانی دیں گے، اپنی جان دیں گے، خواہشات نفسانی قربان کریں گے، گناہوں کا چھوڑنا اس پر راضی رہیں گے، ہر حالت میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اللہ کے لیے جو قربان کرنا ہوگا اس کے لیے ہم تیار۔ یہ ہے قربانی کا مقصد، اور اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود ہے۔ اور اگر یہ چیز آپ کے دل میں نہیں ہے اور یہ احساس اور یہ خیال آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی قربانی جانور کی قربانی، یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو تو کچھ اور مقصود ہے۔ اسلام کے ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک مصلحت ہے، اور قربانی کی ایک تاریخ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ چلا۔ حضور نے فرمایا یہ سنت و ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے، اور ہماری شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ تو قربانی کون کرے گا، کس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کی پوری تفصیل ملتی ہے۔ اور جس پر قربانی واجب ہے پورا بڑا جانور اپنی طرف سے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، ایک حصے کی قربانی بھی آپ کی طرف سے ہو گئی تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ ان 3 دنوں میں اللہ کے نام پر اراقۃ الدم یعنی خون بہانا جانور کا، اللہ کو یہ پسند ہے۔ بس یہ 3 دن، اس کے علاوہ سال بھر نہیں۔ سال بھر تو ہم گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کرتے، اگر بقرعید پر بھی گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیے تو پھر بقرعید اور غیر بقرعید میں کیا فرق رہا؟ یہ جذبہ ہے، جس جذبے کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر اس جذبے کے ساتھ آدمی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل انتہائی مقبول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرتے ہیں، اور یہی حضور نے فرمایا قربانی کا جانور تندرست فربا ہونا چاہیے،
یہ پلسرات پر تمہاری سواری ہے. اب ظاہر بات ہے ایسے جانور کی قربانی کی جس پہ تم بیٹھ جاؤ وہ بھی بیٹھ جائے تو پلسرات کیسے پار ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم تندرست اور فربا جانور اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں. تو اللہ کے نام پر جو چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے وہ عمدہ ہونا چاہیے، اچھی ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم تندرست فربا خوبصورت جانور پسند کرتے ہیں اور اچھی قیمت دے کر کے اسے خریدتے ہیں اور اللہ کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور ہمارے برادران وطن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم قربانی جو کرتے ہیں کوئی اپنی چاہت منشا اور گوشت کھانے کا جذبہ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے پروردگار کو راضی کرنے کا ایک عمل ہے اور صرف انہی 3 دنوں میں یہ عمل اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ سال میں کسی موقع پر جانور کا ذبح کرنا عبادت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جنہیں حیثیت دی ہو انہیں اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے کہ آپ نے قربانی مانگی ہے اور جانور کی قربانی حضرت ابراہیم سے لی ہے تو ہم بھی جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں. اگر آپ نے ہم سے جان کی قربانی مانگی تو ہم دیں گے، مال کی قربانی مانگی دیں گے، اولاد کی قربانی مانگی دیں گے، خواہشات نفسانی کی قربانی مانگی دیں گے. اگر گناہوں کے چھوڑنے کا مطالبہ ہوگا اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا تو آپ کی خوشی کے لیے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ہے قربانی اور یہی وہ جذبہ ہے جس کو پیش نظر رکھ کر کے قربانی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.